بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان رمضان سیزن 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، عام حالات میں جب ہم روزے کے متعلق سوچتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کا نام ہے، اور چند ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہوں گے کہ روزے کے طبی آداب کیا ہیں اور اس کی کس قدر فضیلت، اہمیت اور برکت ہے۔ اسی وجہ سے روزے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب جاننا یہ ہے کہ آپ کس درجے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اپنے روزے کے درجات کو جاننے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ان تک بھی اسلامک معلومات پہنچ سکے۔ تو چلیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ روزے کے 3 درجات ہیں، اور ان کو یاد رکھنے کے لیے یا تو اینڈ پر اسکرین شاٹ لے لیں یا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ دوستو، روزے کے 3 درجات ہیں، جس میں سے سب سے پہلا ہے عام لوگوں کا روزہ، یعنی عام روزہ۔ اس میں انسان اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع کرنے سے روکے رکھتا ہے، نہ پیٹ کی لذت کو روزے کے دوران پیدا ہونے دیتا ہے، نہ ہی شہوت پوری کرتا ہے، اور صرف انہی 2 چیزوں پر عمل کرتے ہوئے روزہ مکمل کرتا ہے۔ اس کے بعد روزے کا دوسرا درجہ ہے خاص روزہ۔ خاص روزہ یہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر جسم کے حصوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ دوستو، اگر یہ بات ہم کسی کے سامنے بیان کریں کہ خاص روزہ کیا ہے تو شاید اس کے سر سے گزر جائے، لیکن اگر اس کی تھوڑی تفصیل جان لی جائے تو ہم بہت سے ایسے چھوٹے گناہوں سے بچ سکتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں اور روزے کے اندر کر جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے صرف یہی سنا ہوتا ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں سے کوئی گناہ نہیں کرنا، لیکن وہ گناہ ہوتے کون سے ہیں ان کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں انسان کچھ گناہوں کو صحیح سمجھتے ہوئے کر جاتا ہے، لہٰذا ہم ان کی بالکل تھوڑی سی تفصیل جان لیتے ہیں۔ دوستو، یہ خاص روزہ صالحین کا روزہ ہوتا ہے، اور اس میں 6 باتوں کا اہتمام لازم ہے۔ نمبر 1، آنکھ کی حفاظت، یعنی کہ آنکھ کو ہر حرام، مکروہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر بد کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان نصیب فرمائیں گے کہ اس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت، یعنی بیہودہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم اور لڑائی جھگڑے سے اسے محفوظ رکھیں، اسے خاموشی کا پابند بنائیں اور ذکر تلاوت میں مشغول رکھیں۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ نمبر 3، کان کی حفاظت، یعنی کہ حرام اور مکروہ چیزوں کے سننے سے پرہیز کرنا، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے۔ نمبر 4، جسم کے دوسرے حصوں کی حفاظت، یعنی ہاتھ، پاؤں اور دیگر جسم کے حصوں کو حرام اور مکروہ کاموں سے محفوظ رکھنا، اور خاص کر افطار کے وقت پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ ڈالے۔ یہ نہ ہو کہ دن میں حلال چیز سے روزہ رکھ لے اور شام کو حرام چیز سے روزہ کھول لیں۔ نمبر 5، افطار کے وقت حلال کھانا بھی اس قدر نہ کھائیں کہ ناک تک آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں جس کو آدمی بڑھے۔ نمبر 6، افطار کے وقت اس کی حالت خوف و رجا کے درمیان رہے، یعنی اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ اس میں پہلی صورت میں تو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے گا، اور دوسری صورت میں اپنے آپ کو گناہگار بھی محسوس کرے گا، اور یہی کیفیت ہر عبادت کے بعد ہونی چاہیے۔ تو روزے کے دوسرے درجے یعنی خاص روزے میں ان 6 باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ دوستو، اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ اور باتیں موجود ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی روزے کے دوسرے درجے میں شامل ہونی چاہیے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں روزے کے تیسرے درجے کی طرف۔ روزے کا تیسرا درجہ ہے خاص الخاص۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ گھٹیا مقاصد اور دنیا داری کی سوچ سے دل کو روک لے اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے توجہ ہٹا لے۔ دوستو، یہ تمام باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ روزے کے مختلف درجے ہوتے ہیں اور لوگوں کے روزے مختلف مراتب رکھتے ہیں، تاہم مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا روزہ مکمل ترین انداز میں پورا کرے۔ اور یہاں پر یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عام لوگوں کے لیے کوئی الگ سے روزہ ہے، خاص لوگوں کے لیے کوئی الگ سے روزہ ہے اور خاص الخاص کے لیے کوئی الگ سے روزہ ہے، بلکہ سب کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ روزے کو اعلیٰ ترین کیفیت میں مکمل کرے۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ روزے کے کس درجے پر فائز ہیں، یعنی کس درجے کا روزہ رکھتے ہیں، اور اپنے درجات کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزے کے درجات میں جتنے پوائنٹس میں نے اوپر ذکر کیے ان کا اسکرین شاٹ لے لیں یا کسی پیپر پر لکھ لیں۔ اس کے بعد پھر اپنا موازنہ کریں کہ ان میں سے کون سے کام ایسے ہیں جو گناہ میں شمار ہوتے ہیں اور میں روزے میں کرتا ہوں، اس کو ہائی لائٹ کریں یعنی نمایاں کر لیں
پھر اپنے ذہن میں پختہ ارادہ بنائیں اور کو چھوڑنے کی مکمل کوشش کریں۔ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے، باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا بھی ایک سیشن انشاءاللہ تعالی جان رمضان سیزن 3 میں رکھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لازمی لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ و ناصر۔